आकाश और सोमी को गांव वाले सगे भाई समझते थे। एक बारिश भरी रात सोमी ने आकाश के करीब आकर सरगोशी में कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू भर आए। अगली सुबह जब वो सोमी के घर गया तो वहाँ सब कुछ खामोश था। सोमी कहीं गायब हो चुका था। कहानी मोहब्बत की वो रात। बारिश हमेशा से आकाश को अच्छी लगती थी, मगर उस रात बरसने वाली बारिश में कुछ ऐसा था जो दिल पर अजीब सा बोझ डाल रही थी। आसमान पर काली घटाएं इस तरह छाई हुई थी जैसे किसी ने सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए कैद कर दिया हो। गांव की कच्ची गलियों में पानी बह रहा था। दरख्तों की शाखें हवा के जोर से एक दूसरे से टकरा रही थी और हर तरफ सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश अपने घर की छत के नीचे बैठा भीगती हुई दुनिया को देख रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सोमी खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, बाल माथे से चिपके हुए थे और आंखों में ऐसी बेचैनी थी जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। आकाश ने हैरत से कहा, इतनी रात गए, सब खैरियत है? सोमी ने नजर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आकाश खामोशी से उसे अंदर ले आया। दोनों बचपन से साथ थे। गांव वाले इन्हें सगे भाई समझते थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ा, एक ही दरिया में तैरना सीखा, एक ही दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और हर खुशी और गम एक साथ बांटा था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा राज भी हो सकता है जिसका अंदाजा पूरे गांव को नहीं था। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर बिजली चमकती तो एक लम्हे के लिए सोमी का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखें सुर्ख थी जैसे कई रातों से सोया ना हो। आकाश ने आहिस्ता से पूछा, बात क्या है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सोमी ने जवाब देने के बजाय खिड़की के पास जाकर बारिश को देखना शुरू कर दिया। काफी देर तक खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आकाश, अगर एक दिन मैं अचानक कहीं चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? आकाश हंस पड़ा। ये कैसी फजूल बात है, तुम कहीं नहीं जा रहे। मगर सोमी के चेहरे पर मुस्कुराहट ना आई। उसने पलटकर आकाश की तरफ देखा और बोला, कभी कभी इंसान के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आकाश के दिल में अनजाना खौफ जागा। वो सोमी के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आखिर हुआ क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। सोमी ने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों से दिल में दबे लफ्जों को बाहर लाने की हिम्मत जमा कर रहा हो। फिर वो आकाश के इतना करीब आया कि दोनों के दरमियान सिर्फ सांसों का फासला रह गया। बाहर जोर की बिजली कड़की और उसी शोर में सोमी ने सरगोशी की, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये अल्फाज सुनती ही आकाश का दिल जोर से धड़का। उसकी सांस रुक सी गई। वो कुछ लम्हे सोमी को देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि उसने क्या सुना है। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहता था मगर जबान ने साथ ना दिया। सोमी ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात अजीब लगेगी, शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, मगर ये राज अपने सीने में दफन करके मजीद जिंदा नहीं रह सकता था। आकाश ने कांपती आवाज में कहा, सोमी तुम, मगर अल्फाज कहीं खो गए। दोनों के दरमियान खामोशी उतर आई। सिर्फ बारिश बोल रही थी। कुछ लम्हों बाद सोमी ने अपनी जेब से एक पुरानी सी लकड़ी की सीटी निकाली, वही सीटी जो दोनों ने बचपन में मेले से खरीदी थी। उसने सीटी आकाश की हथेली पर रख दी और बोला, इसे संभाल कर रखना, शायद ये मेरी आखिरी निशानी हो। आकाश ने फौरन कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। सोमी ने नजरें चुरा ली। काश ऐसा होता। फिर वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। आकाश ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर सोमी ने सिर्फ एक बार पलट कर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द, बेबसी और मोहब्बत इकट्ठी दिखाई दे रही थी। अगली ही लम्हे वो बारिश में निकल गया। आकाश काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा, यहाँ तक कि सोमी बारिश और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। उस रात आकाश को नींद नहीं आई। वो बार बार सोमी के कहे हुए अल्फाज याद करता रहा। कभी उसे गुस्सा आता, कभी रोना, कभी दिल चाहता अभी जाकर सोमी से बात करे, मगर रात इतनी गहरी हो चुकी थी कि बाहर निकलने की हिम्मत ना हुई। सुबह सूरज निकला तो बारिश रुक चुकी थी। आकाश सीधा सोमी के घर पहुंचा, मगर वहां पहुंचकर अजीब खामोशी थी। दरवाजा खुला हुआ था, सियान खाली था और घर वालों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। सोमी कहीं नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि वो रात के बाद कहाँ गया। आकाश ने बेचैनी से पूरा घर देख डाला, मगर उसे सिर्फ एक खाली कमरा मिला जिसकी खिड़की से अब भी बारिश के कतरे अंदर टिपक रहे थे और फर्श पर एक भीगा हुआ कागज पड़ा था जिस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, माफ। आकाश के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे।
اس نے بھیگا ہوا کاغذ دوبارہ کھولا، مگر اس پر اب بھی صرف ایک ہی لفظ لکھا تھا، معاف۔ یہ لفظ جتنا چھوٹا تھا اتنا ہی گہرا زخم اس کے دل پر لگا گیا۔ وہ خاموشی سے سومی کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ کمرے میں اب بھی سومی کی خوشبو بسی ہوئی تھی، میز پر آدھی پڑی ہوئی کتاب، کھڑکی کے پاس رکھا مٹی کا گملہ، اور دیوار پر دونوں کی بچپن کی ایک تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ آکاش نے تصویر اتاری تو اس کے پیچھے ایک پرانا لفافہ چپکا ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اندر صرف ایک خشک گلاب کا پھول اور ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پر لکھا تھا، اگر میں تمہارے ہاتھ لگے تو سمجھ لینا میں اپنی مرضی سے نہیں گیا۔ آکاش کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ابھی وہ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ پورا گاؤں سومی کو ڈھونڈنے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ شہر بھاگ گیا، کوئی کہہ رہا تھا دریا میں گر گیا، اور کچھ لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ آکاش کو غصہ آیا مگر اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ اس نے پرچی جیب میں رکھی اور خاموشی سے گھر کی طرف نکل آیا۔ گاؤں کے ہر گلی، ہر راستہ، ہر قحط اسے سومی کی یاد دلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر دریا کے کنارے والے اس پرانے برگد کے درخت پر پڑی جہاں دونوں بچپن میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہنے لگا کہ اسے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ وہ دوڑتا ہوا درخت کے پاس پہنچا تو وہاں مٹی ابھی تک بارش سے گیلی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو درخت کے تنے پر کسی نے چاقو سے ایک دل بنایا ہوا تھا جس کے اندر صرف 2 حروف کنندہ تھے، المدا اور سین۔ آکاش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب سومی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اگر کبھی ہم ایک دوسرے سے بچڑ گئے تو یہ درخت ہمیں دوبارہ ملا دے گا۔ اس وقت دونوں بچے تھے مگر آج وہی بات دل چیر رہی تھی۔ آکاش نے تنے کو چھوا ہی تھا کہ اس کی انگلیوں کے نیچے ایک کاغذ محسوس ہوا۔ کسی نے درخت کی چال کے اندر اسے چھپا رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے نکالا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو حقیقت میں وہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آکاش کے ذہن میں ایک ساتھ کئی چہرے گھوم گئے مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اب بھی وہ وہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے دریا کے دوسری طرف کسی سفید کپڑوں والے شخص کی جھلک دکھائی دی۔ وہ بالکل سومی جیسا لگ رہا تھا۔ آکاش پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑا، پانی میں اتر گیا۔ سومی، سومی، رک جاؤ، ایک بار میری بات سن لو۔ مگر وہ شاید چند لمحوں بعد دھن میں گم ہو گیا۔ آکاش گھٹنوں کے بل پانی میں بیٹھ گیا۔ اس کی مٹھی میں وہ خشک گلاب، ادھورا لفظ معاف اور درخت سے ملی وہی پرچی تھی مگر سومی کہیں نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی اور پہلی بار ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ سے کہا، اگر تم زندہ ہو تو میں تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ لاؤں گا، اور اگر تم پر کوئی ظلم ہوا ہے تو میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اتنے میں اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ آکاش نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ اس نے آکاش کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ گم نہیں ہوا، اسے چھپایا گیا ہے۔ رات پہلے سے زیادہ خاموش تھی۔ آکاش کی سانسیں تیز تھی اور فقیر کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ گم نہیں ہوا، اسے چھپایا گیا ہے۔ آکاش نے بے چینی سے فقیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، خدا کے لیے مجھے بتائیں، سومی کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے نا؟ فقیر نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ بیٹا، ہر محبت کا انجام ملنا نہیں ہوتا، کچھ محبتیں صرف قربانی مانگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلنے لگا۔ آکاش بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کچھ دیر ایک پرانی ویران جھونپڑی تھی۔ فقیر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ آکاش نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ اچانک ایک کمزور سی آواز سنائی دی، آکاش۔ یہ آواز سنتے ہی اس کے جسم پر جیسے جان آ گئی۔ سومی! وہ دوڑتا ہوا اندر گیا۔ ایک کونے میں سومی زخمی حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کئی راتوں کی بے خوابی تھی۔ آکاش اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اسے سینے سے لگا لیا اور دونوں بے اختیار رونے لگے۔ کافی دیر تک کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، صرف آنسو تھے جو برسوں کی خاموشی بیان کر رہے تھے۔ سومی نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ آکاش نے روتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، ایک لفظ بھی مت کہو۔ تمہیں معلوم ہے میں ہر روز مر رہا تھا، میں نے ہر گلی، ہر راستہ، ہر درخت کے نیچے تمہیں ڈھونڈا۔ میں خود کو 1000 بار قصوروار سمجھتا کہ شاید میری وجہ سے تم چلے گئے۔
سومی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے، اس لیے زندہ رہنے کی ہمت کرتا رہا۔ آکاش نے حیرت سے پوچھا، لیکن تم یہاں کیوں آئے تھے؟ سومی نے آہستہ سے کہا، جس شخص پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے اسی نے مجھے دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں گاؤں میں رہا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ میں اپنی جان دے سکتا تھا مگر تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے چلا آیا۔ آکاش کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم اتنے پاگل ہو سومی، کیا محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اکیلا سارا درد برداشت کرے؟ مجھے بھی حق تو تھا تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ سومی نے نظریں جھکا لی، میں صرف تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ آکاش نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب ایک وعدہ کرو، آئندہ کبھی خاموشی سے نہیں جاؤ گے۔ اگر دنیا ہمارے خلاف بھی ہو گئی تو ہم سچ سے نہیں بھاگیں گے۔ سومی نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی۔ وعدہ ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار ان آنسو میں امید بھی شامل تھی۔ اگلی صبح آکاش سومی کو لے کر گاؤں واپس آیا۔ شروع میں لوگوں نے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سچ سب کے سامنے آ گیا۔ جس شخص نے نفرت اور خوف کی بنیاد پر یہ سازش رچی تھی اس کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے دونوں سے معافی مانگی کہ انہوں نے افواہوں پر یقین کیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے بھی سیکھ لیا کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آکاش اور سومی نے گاؤں چھوڑنے کے بجائے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بچپن کے اسکول کی مرمت کروائی، یتیم بچوں کی مدد شروع کی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بجائے محبت بانٹنے لگے۔ ایک شام وہ دونوں اسی پرانے برکت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے جہاں کبھی بچپن میں خواب دیکھا کرتے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سومی نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد ہے میں نے کہا تھا اگر ہم بچڑ گئے تو یہ درخت ہمیں دوبارہ ملا دے گا؟ آکاش نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، ہاں مگر اب میں تمہیں کبھی بچھڑنے نہیں دوں گا۔ سومی نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں برسوں بعد سکون اتر آیا۔ زندگی نے انہیں بہت رلایا تھا مگر آخرکار انہیں یہ سکھا دیا تھا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے، معاف کرنے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ اور اس کے بعد بارش جب بھی ہوتی آکاش کے دل میں خوف نہیں بلکہ شکر گزاری جاگ اٹھتی، کیونکہ ایک بارش نے اس سے اس کا سب کچھ چھینا تھا مگر ایک بارش ہی اسے اس کی سب سے قیمتی خوشی واپس بھی دے گئی۔ سچی محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اعتماد، قربانی، سچائی اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے حقیقت جانی چاہیے کیونکہ سچ آخر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے خیالات کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔